آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سیاست میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ اکبر، بہت زبردست حدیث پاک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ، یعنی کہ ایک بندے نے 100 باتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات تھوڑی لوز ہو گئی ہے، تھوڑی کمزور ہے، باقی ساری چھوڑ دینی، ایک ہی بات کو پکڑ لینا، اس پہ شور ڈالنا شروع کر دینا، اس بندے کی ساری خدمات دینیہ پہ پانی پھیر دینا کہ وہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی ہے۔ وہ یار 99 باتیں تو اسی ٹھیک تھیں، ایک بات تھوڑی کمزوری کیا ہوئی؟ کیا اس کے اندر اسلام کی غداری ہے؟ کیا اس کے اندر وہ جو بات تمہیں کمزور لگ رہی ہے ممکن ہے وہ کمزور نہ ہو، وہ تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے ہو؟ 99 باتیں صحیح ہیں، ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، بھائی چھٹی جی، میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جی، میں تو اس کا درس بھی نہیں سنتا جی، میں تو اس کی کتاب بھی نہیں پڑھتا جی، فارغ کرو جی، پر کراؤ اس کو، کیوں بھائی؟ حدیث پاک دیکھیں سیاست میں موجود ہے، حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے جی۔ بعض اوقات بندے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں جی وہ سیاستیں کون سی ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کی مثال جو ساری اچھی باتیں چھوڑ کے ایک بات لے کے اڑے پھرتے ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی چرواہے کے پاس جائے اور اسے کہے یار مجھے بکری دے دو، مجھے بکری دے دو، اور اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوں، 300 400 جتنی بھی بکریاں ہوں اس کے پاس، اور ساتھ ان کی رکھوالی کے لیے کتا بھی ہو، ان کی رکھوالی کے لیے کتا بھی ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جا کر کے 400-500 بکریاں چھوڑ کے کتے کا کان پکڑ لے، کتے کا کان پکڑ لے تو کتے کو لیے پھرے ہیں۔ اب بتائیں نا یار، یہ حضور مثال دے رہے ہیں کہ یعنی کہ اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ منافقین اور مشرکین ایسی ہوائیں اڑاتے تھے، آج کل بھی بے دین ایسے ہی ہیں، آج کل کے بھی یہی حرکت کرتے ہیں، کسی کی خدمات دینیہ کو ایک دم رد کر دینا، اس کی رات دن کی محنت کو رد کر دینا، بیٹھ کے اوپر میں نے کہا بھائی گرم بستر میں مولوی صاحب اے سی لگا کے گرم ہیٹر لگا کے جی وہاں پہ سوپ پینا مری مرغی کے، یہ آسان ہے جی، رات دن پھر محنت کر کے اسلام کی حجیت پر، اسلام کی حمایت میں دلائل جمع کرنا، پھر لوگوں سے منتیں کرنا یار یہ پڑھو آپ، پھر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ کام مشکل ہے۔ ہاں یہ تیرے جیسے پیر نہیں کر سکتے، تمہارے لیے بہت مشکل ہے، آپ تو سجادہ نشین ہیں، آپ کا کام صرف ہاتھ چمانا ہے، بس وہی کریں آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام وہی، آپ کی مثال وہی ہے جو حضور نے بیان کی ہے، میں 300-400 بکریاں چھوڑ کے کتے کا کان پکڑ کے چل پڑے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ عالم سے کوئی غلطی ہو جائے نا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، ہاں اس کے توبہ کا انتظار کرو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، لیکن یہاں تو معافی نہیں ہے، یہاں تو بھائی جی کتے کا کان پکڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسا مزاج اس وقت بھی تھا، وہ مزاج آج بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے ادھر کرنے والے منافقین مشرکین تھے، کافر تھے، یہاں پہ عاشق رسول ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو جناب پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں، کیسے کیسے مدعی ہیں، علم سے کورے کٹے جاہل ہیں، لیکن کتے کا کان پکڑ کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔